اسی بات کو ذرا ہم ایک اور انداز سے بھی بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر ہماری موجودہ سائنس یہ کہنے پہ تلی ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ مادی ہے، میٹر، مادہ، یہی سب کچھ ہے. اچھا صاحب، ہم بحیثیت انسان کے بھی پھر میٹر نکلے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی جی اسی دوران ایک سوال ذہن میں آ گیا. جی جی آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں، لیکن اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ دنیا میں خیر کے ساتھ شر کا وجود بھی ہے؟ جی جی مثلاً قتل، چوری، ڈاکہ اور دیگر تمام برائیاں بطور شر ہمارے سامنے موجود ہیں. کیا ان کا بھی کوئی مقصد ہے؟ اور اگر بہت ہے اچھا. تو کیا ہے؟ بتانا پسند. میں عرض کرتا ہوں. سوال یہ کیا گیا کہ اگر دنیا میں ہر چیز کا مقصد ہے، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا، اور پوری کائنات کا مقصد ہے، تو سوال یہ کیا گیا کہ اس کائنات میں بعض چیزیں تو ایسی بھی ہیں دنیا میں جو کہ بہت ہی ناپسندیدہ ہیں. مثلاً میں کہا کہ قتل ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، برائیاں ہیں، ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال ہے. تو ان برائیوں کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے. میں اس کہوں گا جی ہاں، برائیوں کا بھی مقصد ہے. حتیٰ کہ وہ چیز جسے ہم برائی کہتے ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جسے برائی سمجھتے ہیں وہ بھلائی کا ایک پہلو ہوتا ہے. برائی کا از خود کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ بھلائی کا ایک پہلو ہوتا ہے. جیسے ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح سے برائی از خود موجود نہیں، اس کا ایک پہلو. مثلا انسان کے اندر غصہ ہے، بری بات ہے نا، لیکن غصہ اصل میں نتیجہ ہے انسان کے اندر ایک ایسی فطری عادت کا جس کے ذریعے سے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے. اگر کسی میں غصہ نہ ہو تو اس میں غیرت نہیں ہوگی، وہ اپنا ڈیفنس بھی نہیں کرے گا. تو خود دفاعی، سیلف ڈیفنس جو ہے وہ ایک لازمی چیز ہے، بغیر غصے کے نہیں ہو سکتی. وہ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو غصہ برائی نہیں رہتا. یہی حال نفرت کا بھی ہے، یہی حال اور بہت سی چیزوں کا جن کو آپ برائی سمجھتے ہیں وہ اس میں ایک بھلائی کا ایک روپ ہے. لیکن ان کو ہم اس انداز سے ان کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ اس طرح سے ایسی کائنات بھی تو پیدا کر سکتے تھے جس میں اتنی سی برائی بھی نہ ہوتی. بات یہ ہے وہ قادر مطلق ہے اور ایسی کائنات وہ پیدا کرنے والا ہے جس میں بالکل برائی کا وجود نہیں ہوگا، اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا یہاں پہ. لیکن یہاں جو اس نے نظام بنایا ہے، نظام طبیعی، جو فزیکل ورلڈ اس نے یہاں بنائی ہے، اس کا کچھ مزاج ایسا ہے کہ اس نے ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا تو کر دیا ہے، لیکن وہ چیز بذات خود بری نہیں ہے. ہم اس کے اندر برائی پیدا کر دیتے ہیں. چاقو ہے، چھری ہے، اس سے آپ پھل کاٹیے، کھانا کھائیے. اس سے آپ کسی انسان کا پیٹ بھی چاک کر سکتے ہیں. اب یہ برائی ہم نے اس میں خود پیدا کر دی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاقو پھل تو کاٹے لیکن کسی کا
پیٹ میں اگر اس کو گھونپا جائے تو وہاں اس وقت کند ہو جائے. یہ اس دنیا کے نظام میں نہیں چلے گا. اب یہ چاہتے ہیں کہ آگ ہو جس سے ہم کھانا تو پکا سکیں، لیکن اس آگ میں یہ خاصیت نہ ہو کہ وہ گھر جلائے. یہ اس دنیا کا قانون نہیں. اس کی وجہ میں آپ سے عرض کروں، اس دنیا کا جو نظام ہے وہ نظام امتحانی ہے. اس میں آگ بری چیز نہیں ہے. اگر آگ نہ ہو تو شاید ہم زندہ بھی نہ رہ سکیں، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہ دنیا جائے امتحان ہے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگ کو استعمال کیسے کرتے ہیں. یہ ہم زیادہ کھانا پکانے پہ استعمال کرتے ہیں، آگ تاپنے میں استعمال کرتے ہیں، جسم کو گرم رکھنے میں حرارت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا دوسرے کا گھر جلانے کے لیے. چونکہ جائے امتحان ہے اس لیے اس کے دونوں پہلو یہاں پہ رکھے گئے ہیں. بات یہ ہے، ہم لوگ شاید یہ چاہتے ہیں کہ ہم رستم زماں بن جائیں بغیر اکھاڑے میں آئے ہوئے. ہمیں کوئی پٹخنی نہ لگے، ہمیں کوئی مد مقابل ہمارا نہ ہو، کوئی ہمیں چیلنج کرنے والا نہ ہو، کسی سے ہمارا ایسا مقابلہ نہ ہو کہ وہ بھی ہمیں پکڑ کے نیچے پٹخ دے. اس کے بغیر ہم کہیں کہ جی ہم رستم زماں ہیں. ایسا نہیں ہے. اس دنیا کا یہ قانون نہیں ہے. اس دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو اکھاڑے میں اترنا پڑے گا. سامنے آپ کا مد مقابل ہوگا، اس مد مقابل کو پچھاڑیے اور آگے بڑھیے. پھر آگے ایک اور مد مقابل آئے، اس کو پچھاڑیے اور آگے بڑھیے. یہ جو کہا کہ یہاں تو مقابلہ ہوگا، یہ تو پوری زندگی اکھاڑے کا نام ہے. آپ اکھاڑے میں جو سامنے کھڑا ہوا مد مقابل ہے اس کو آپ برائی کہہ رہے ہیں. اجی اگر وہ سامنے نہ ہوتا اور وہ آپ کے ساتھ داؤ پیچ نہ کھیلتا، وہ آپ کو اٹھا کے نہ پٹکتا تو آپ کے بازو میں بھی قوت نہ ہوتی. یہ ایک چیلنج ہے پوری کی پوری زندگی. آپ اس چیلنج کو برائی کہنا چاہتے ہیں. یہ بات عربی میں یوں کہی گئی کہ تعرف الاشیاء بازدادها. چیزیں اپنی انٹونیمز کے ساتھ، اپنی ازداد، اپنی ضد، اس کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. سیاہ رنگ اگر سفید پس منظر میں آئے تو بڑا حسین لگتا ہے. ایک سامنے تختہ ہے پورے کا پورا سفید ہے، کوئی اس میں حسن نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک رنگ ہے اور پھر اس بیک گراؤنڈ کے اوپر اور رنگ جمائے گئے ہیں مختلف قسم کے، تو پیس آف آرٹ بن جائے گا کہ مختلف رنگوں کو مختلف پس منظر میں، مختلف بیک گراؤنڈ میں حسین انداز میں سجا دیا گیا ہے. اور پس منظر جتنا مختلف ہوگا، پس منظر جتنا تیکھا ہوگا، الگ ہوگا، اتنا ہی حسن بڑھتا چلا جائے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. آپ چاہتے ہیں کوئی اختلاف نہ ہو؟ بڑی برائی کی بات ہے کہ ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو. لیجیے صاحب، کوئی نہ باپ رہا نہ کوئی بیٹا رہا، نہ کوئی مذکر رہا نہ کوئی مؤنث رہا. پتہ چلا کہ پوری کی پوری ایک میکینیکل ہوگی، سب کے سب ایک ہی طرز کے چلے آ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کوئی انتظار کی تکلیف نہ ہو؟ آپ تو وقت کی بھی قید سے آزاد ہو گئے. یہ جو نظام ہم اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں وہ اس دنیا کا نظام نہیں ہے. ہم بہت جلد اس نظام کی طرف لپکنا چاہتے ہیں جو آخرت کا ہے. وہ امتحانی نظام نہیں ہوگا، وہ جزا کا نظام ہوگا. جزا کے نظام میں برائی کا کوئی تصور، تکلیف کا، شر کا کوئی تصور نہیں ہوگا. یہ نظام جو ہے بیسیکلی یہ امتحانی نظام ہے. اور پھر یہ کچھ نظر کا دھوکہ بھی ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مالی جو ہے وہ کینچی لے کے پودوں کو کاٹتا چلا جا رہا، برابر کرتا چلا جا رہا. اب مالی کے نقطہ نظر سے وہ بہت بڑا خیر کا کام کر رہا ہے، لیکن پودے کی طرف گلا کٹ گیا. پودے کے نقطہ نظر سے وہ برائی ہو گئی، شر ہو گیا. ایک بچہ ہے، اس کو پھوڑا نکل آیا ہے، سرجن اس کے پھوڑے پہ چھری رکھ کے اس کا مواد نکال رہا ہے.
اب والد کی نظر سے، والدہ کی نظر سے، ڈاکٹر کی نظر سے وہ ایک بہت بڑا خیر کا کام کر رہا ہے، برائی کو ہٹا رہا ہے، لیکن بچے کی نظر سے تو سرجن جو ہے بہت ظالم آدمی ہے۔ ایک استاد ہے، ایک والد ہے، وہ بچے پہ جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کو جھڑکتا ہے، اس کو سختی کرتا ہے۔ بچے کے نقطہ نظر سے وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن والدین کے نقطہ نظر سے وہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ یہاں کے کچھ معاملہ ریلیٹو بھی ہو جاتا ہے، اضافی بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے نقطہ نظر سے ایک چیز بری ہے، دوسرے کے نقطہ نظر سے وہی عین ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر غور سے دیکھا جائے تو دنیا میں شر کا وجود بذات خود انٹرنسیکلی موجود نہیں ہے، بلکہ خیر کی ایک ایسی شکل، ایک ایسا پہلو جو ہمارے لیے اس وقت نامناسب لگتا ہے، اس کو ہم شر کہہ دیا کرتے ہیں۔ اب میں واپس اپنی بات کی طرف آتا ہوں جو میں عرض کر رہا تھا۔ ایک دلیل تو میں نے وجود باری تعالیٰ پہ یہ دی کہ پوری کائنات بامقصد ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ کائنات کے اگر مقصد ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر بھی ہے، کوئی آرکیٹیکٹ بھی ہے، کوئی پلانر بھی۔ دوسری دلیل اس کے دوران سوال آ گیا، میں یہ پیش کر رہا تھا کہ یوں کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سوائے میٹر کے، سوائے مادہ کے اور کچھ نہیں۔ ہم بھی اوپر سے لے کے نیچے تک مادہ ہی مادہ ہے، میٹر ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی پریشان کن ہے۔ اگر میں سوائے میٹر کے اور مادہ کے اور کچھ نہیں ہوں تو میرے اندر ایک گڑبڑ ہو رہی ہے، وہ آپ کے اندر بھی ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ میرے اندر ایک قاضی بیٹھا ہوا ہے، ایک آڈیٹر، ایک کریٹک، ایک نقاد بیٹھا ہوا ہے جو مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ ذرا سا کام میں کچھ نامناسب انداز میں کر دوں، کسی کو تکلیف پہنچا دوں، کوئی غلط کام کر دوں، جھوٹ بول دوں، تو میرا جینا حرام کر دیتا ہے، میری نیند برباد کر دیتا ہے، مجھے سونے نہیں دیتا۔ یہ کون ہے بھائی؟ مادی چیز ہے کوئی؟ یہ کوئی میٹیریل چیز ہے؟ ہر وقت بیٹھ کے میرے کچوکے لیتا رہتا ہے، یہ اندر ہی اندر کوئی پولیس مین ہے، یہ کوئی قاضی ہے، کوئی مجسٹریٹ ہے، کوئی آڈیٹر ہے، کوئی کریٹک ہے، کوئی شاعر ہے، یہ ہے کیا بھلا یہ چیز؟ اتنی تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میٹر نہیں ہے، یہ مادہ نہیں ہے، یہ مادہ سے بالکل ماورا کوئی چیز ہے، یہ طبیعت سے اور فزیکل ریالٹی سے بالکل الگ ایک میٹر فزیکل قسم کی چیز ہے، جس نے ہماری نیندیں آرام کر رکھی۔ اس کو ہم آپ ضمیر کہہ لیجئے، کانشنس کہہ لیجئے، روح کہہ لیجئے، نفس لوامہ کہہ لیجئے، نام بہت ہیں اس کے، لیکن یہ کوئی بلا ہے ضرور، انسانی ضمیر۔ اور میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو مجھے یہ کہہ دے کہ یہ ضمیر جو ہے یہ سمتھنگ میٹیریل، ایک مادی چیز ہے، اس کو چھوا جا سکتا ہے، اس کو ٹٹولا جا سکتا ہے، اس کو لیبورٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایک کرشمہ ساز ایسا ہے جس کو آپ لیبورٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے، کسی خوردبین سے آپ دیکھ نہیں سکتے، کسی لیبورٹری میں کسی لٹمس ٹیسٹ کے تحت آپ اس کی تیزابیت اور اس کا الکلائن ہونا آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف میٹر نہیں ہے، انسان صرف مادہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ یہاں میں کانٹ کا ایک جملہ دہراؤں گا، وہ خوبصورت جملہ ہے اس کا۔ اس نے two things bewilder me. I'm enchanted by two things. Starry heaven at night and the voice of conscience within me. کہتے دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بالکل حیران اور دہشت زدہ کر دیتی۔
ایک تو جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو تاروں بھرا آسمان دیکھتا ہوں، اتنے تارے آپس میں گتھے ہوئے، کہکشائیں کی کہکشائیں، گیلیکسیز کہاں سے آ گئی، کیا ہے اس کا نظام؟ میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ اور ایک میرے اپنے ضمیر کی جو اندر آواز ہے، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ کوئی ہے جو ہمیں گناہ پہ ٹوک دیتا ہے، کوئی ہے جو ہم میں قربانی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، یہ کوئی ہے جو ہمیں فرض شناسی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، یہ میدان جنگ میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، حق کے لیے ہم جان قربان کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی ہے، یہ کون ہے؟ اگر یہ صرف میٹر نہیں ہے بلکہ میٹر سے بالکل ماورا، یہ پیورلی فزیکل چیز نہیں ہے بلکہ میٹا فزیکل چیز ہے، ماورا الطبیعی چیز ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ انسان کے جسم میں صرف جسم ہی نہیں ہے بلکہ روح بھی ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ ہم صرف میٹر نہیں ہیں بلکہ ہم اسپرٹ بھی ہیں، ہم سول بھی ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ویریفائبل نہیں ہے، تو پھر تو آپ میٹا فزیکل ڈومین میں آ گئے۔ آپ نے روح کو مان لیا تو پھر تو آپ نے خدا کو بھی مان لیا، اس لیے کہ روح کی تعریف ہی یہی ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح تو اللہ کی کمانڈمنٹ کا نام ہے، کمانڈمنٹ آف لارڈ۔ یہ کمانڈمنٹ کی بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے، بہت دلچسپ بات ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ یہ امر ربی کیا ہوتا ہے، اور آگے کہہ دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اور ہاں العلم جو ہے، اور خاص طور پر روح کا علم جو ہے، اس کے بارے میں بہت کم تمہیں عطا کیا گیا، تھوڑا علم تمہیں حاصل ہے، زیادہ نہیں۔ امر ربی، کمانڈمنٹ آف مائی لارڈ، یہ کیا ہوتا؟ یہ بات میں ایک مثال کے ذریعے پیش کیا کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ تیز گام چلی راولپنڈی سے کراچی پہنچ گئی، روک جاتی، اس کا نام آپ نے تیز گام رکھا ہوا ہے۔ لطیفے کی بات یہ ہے کہ آپ دوسرے دن آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کو کل اسی گاڑی پہ چھوڑنے آیا تھا۔ وہ بھائی جس گاڑی پہ آپ اپنے والد صاحب کو چھوڑنے آئے تھے وہ تو کہیں کراچی میں کھڑی ہوئی ہوگی، یا بھی راستے میں ہوگی، اس کے ڈبے الگ، اس کا انجن الگ، اس کی سواریاں الگ، اس کا ڈرائیور الگ، اس کا ریلوے سٹاف الگ، اس کی ایک ایک چیز الگ، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اسی گاڑی پہ کل اپنے والد صاحب کو چھوڑنے آیا تھا، وہ کراچی جا رہے تھے۔ اب کیا چیز ہے جو اس گاڑی کو ایک آئیڈینٹیٹی دے رہی ہے، ایک تشخص دے رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہی گاڑی، یہی تیز گام۔ بہت باریک سی بات ہے لیکن اس پر ذرا غور کیجئے۔ جبکہ ہر چیز مختلف ہو گئی، وہ گاڑی نکل چکی، اس کا ڈبے، انجن، سب سٹاف، سواریاں، ہر چیز نکل گئی، اس میں سے کچھ بھی یہاں باقی اس وقت نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ تو وہی گاڑی ہے، وہی تیز گام ہے، نام بھی آپ نے دیا ہوا ہے اس کو۔ آپ غور کیجئے گا تو آپ کو سوائے اس کی اور کوئی چیز نہیں ملے گی کہ ریلوے اتھارٹی نے ایک حکم نامہ جاری کیا، ایک پروگرام، ایک سکیڈول بنایا، اس میں کہا کہ اس نام کی ایک گاڑی پنڈی سے چلے گی، اس روٹ سے ہوتے ہوئے کراچی چلی جائے گی، اس کا نام تیز گام ہوگا۔ اب یہ کمانڈمنٹ آف دی ریلوے اتھارٹی نے
گاڑی کے چند ڈبوں کو آئیڈینٹی دے دی ہے. جناب والا ہمارا جو یہ جسم ہے یہ ہر آن ہر گھڑی بدل رہا ہے. اس کا ایک ایک ٹشو ٹوٹتا ہے، پھوٹتا ہے، بنتا ہے، سنورتا ہے، بگڑتا ہے، پھر بنتا ہے. یہ جسم ہمارا 7 سال کے بعد بالکل بدل چکا ہوتا. اس کا کوئی ذرہ، اس کا کوئی آیوٹا باقی نہیں ہوتا. آج ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، 7 سال کے بعد اس کا باڈی جو ہے، جسم اس کی ایک ایک ذرہ اس کا بدل چکا ہوتا ہے، کچھ بھی باقی اس میں نہیں رہتا. 1941 میں پیدا ہوا تو 48 میں میرے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا. 55 میں پھر بدل گیا، 62 میں پھر سب کچھ، اور یوں 7-8 مرتبے جسم کا ایک ایک ذرہ مستقل طور پہ بدل گیا. لیکن میں کہتا ہوں جی میں تو وہی ہوں جو 1941 میں پیدا ہوا تھا. کیا یہ وہی تیز گام والی بات نہیں ہوگی؟ میں وہی ہوں. کیا ہوں؟ جسم کا تو ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا، تو پھر میں کیا ہوں؟ امر رب، commandment of my Lord. اس نے ایک حکم دیا ہے کہ یہ شخص 41 میں پیدا ہو کے یوں مسافت طے کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف فلاں وقت پہنچ جائے گا. اس نے میری زندگی کا ایک نظام، ایک سکیڈول، ایک نصاب، ایک ضابطہ مرتب کر دیا ہے. وہی امر ربی ہے. اسی نے مجھے تشخص عطا کر دیا ہے، آئیڈینٹی اور ذات عطا کر دی ہے. اسی کی بنیاد پہ میں اپنے آپ کو میں کہتا ہوں کہ میں ہوں. میرا تشخص امر ربی ہے اور وہ روح ہے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شکریہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.